جی علی شاہ ماشاء اللہ. تو ہر سال یہ جشن عید میلاد النبی موقع پر یہ جو ہے ماہنامہ نکلتا ہے، سالانہ رسالہ نکلتا ہے. اس میں ساری خبریں ہیں اور کافی سے زیادہ واقعات بھی اس میں موجود ہیں. بہت سارے مضامین سے یہ بھرپور ہے، لبریز ہے، اور آپ انشاءاللہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. اور جس طریقے سے آپ کے سامنے یہ پہنچے، آپ کو پیش ہو، آپ اسے قبول فرمائیے. اور اس کا اجرا کیا جا رہا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. یہ عید میلاد النبی کا جو رکن ہے وہ قائم و دائم رہے اور قیامت تک یہ فیض جاری و ساری رہے. اور یہ سالانہ نہیں بلکہ میری یہ دعا ہے کہ یہ ماہنامہ نکلنا شروع ہو جائے اور اللہ اسے اپنے فیض و کرم سے رحمت عالم کے صدقے میں قبول فرمائے. سورۃ الفاتحہ علی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم من بین العلم والحکم وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. باوقار لائق صد احترام سادات کرام، علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت علامہ و مولانا شیخ الحدیث سید نور اللہ شاہ بابا دامت برکات ظلہم النورانی، بانیان جلسہ، محبان جہانیہ کمیٹی و فارغین ہونے والے طلباء، حفاظ، قاری و عالم، دور و دراز سے ہوئے میرے مہمانوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، خطبے کے بعد قرآن عظیم کی مختصر سی آیہ کریمہ تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے. بہت دیر تک آپ کا ٹائم نہ لیتے ہوئے
مختصر سے وقت میں مختصر سی باتیں کہہ کر انشاءاللہ میں اپنی تقریر کو اختتام پذیر کروں. قبل اس کے مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر صدر ایوان رسالت، بدر افلاق نبوت، مطلع انوار قدرت، غم گسار دین و ملت، رازدار حال امت، خانہ کعبہ کی زینت، عرش اعظم کی عظمت، جس پہ نازاں ہیں مشیت، جس کا ہر ہر صحابی نجم ہدایت. اے برادران ملت، سرزمین باڑمیر، سیلاؤں، کبیر احمد کی بارگاہ، علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر ایسا درود پاک کا نعرہ لگائیں کہ درود ہم ہند میں پڑھیں، سماعت مدینے میں ہوتی ہوئی سمجھ میں آوے. جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والبرد والعلم اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الاولیٰ نور الہدیٰ کافی الورا مصباح الظلم جمیل الشیم صفی الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج صفرہ سدرۃ المنتہی مقامہ کعبہ کا حسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین رحم العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین وحب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کا حسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نورا من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وآصحابہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها نور الابصار وضیائها صلی اللہ علیہ سیدی ابدا ابدا بدوام الملک اللہ. من علینا ربنا اذ بعث محمدا من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والاکرم. یوں راز پنہا کو آشکار نہ کر، یوں محبت کی آن جاتی ہے. یوں راز پنہا کو آشکار نہ کر، یوں محبت کی آن جاتی ہے. وہ کلی پھر کلی نہیں رہتی جو ذرا کھل کے مسکراتی ہے. وہ کلی پھر کلی نہیں رہتی جو ذرا کھل کے مسکراتی ہے. سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے. منہ سے جیسے بولتا ہوں قرآن وہ تقریر ہے. دل میں دنیا سوچتی ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر. دل میں دنیا سوچتی ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر. یہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اور جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. رومی ہو استار ہو راضی ہو کہ غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا. دیا ہو بلند اتنا ہر تدبیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری نظر. ماشاءاللہ بڑی خوبیوں کے ساتھ جلسہ جاری و ساری ہے. اور کتنی رات گئے آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہی آپ کی محبت کی دلیل. اور اب آپ میری تقریر سنیں
یا نہ سنیں یہ کوئی ضروری نہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ میں تجھے دیکھوں تم مجھے دیکھیں، میں تجھے دیکھوں تم مجھے دیکھے. اور دیکھنے کا جو مزہ ہے، دیکھنے میں جو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، وہ اس میں اتنا بڑا کام بنتا ہے. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھے، صرف دیکھنے کی. ابھی آپ نے خبر نہیں پوچھی، ابھی اس سے مسافہ نہیں. دیکھنے والا بھی مومن اور دونوں دیکھے، ابھی مسافہ نہیں ہوا، دونوں کی نظریں ایک نظر سے ملی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں دونوں کی نظروں سے محبت بڑھتی گئی، دونوں کی نظریں ہٹتی بھی نہیں. 70,000 رحمت کے فرشتے ان کے مغفرت کی دعا. پھر تو آل رسول پھول ہے وسائے رکھنا آنکھوں میں، آل رسول پھول ہے وسائے رکھنا آنکھوں میں. خوشبو تو مسافر ہے بہ جائے گی راہوں میں، خوشبو تو مسافر ہے بہ جائے گی راہوں میں. کوئی چلا گیا دنیا سے، یہ تو سب کو جانا ہی ہے. بات یہ ہے کہ کام شروع ہے، کام شروع ہے. اچھا جتنے دکھتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے دکھے وہ کام کرے. ارے ایک تو ایسا نہ دکھنے والا، ایک تو ایسا جو ساری کائنات کا پالنہار ہے مگر کسی کو دکھتا ہی نہیں. ارباب حقیقی ہے مگر کسی کو دکھتا نہیں. بڑا، اور جو نہیں دکھتا وہ بہت بڑا ہوتا ہے، جو نہیں دکھتا وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور جب کوئی دکھتا ہے تب کسی کو دکھتا ہے، جب کوئی دکھتا ہے تو کسی کو دکھتا ہے، اور جب دکھتا ہے تبھی اس کا دکھ دور ہوتا ہے. لہذا خدا کی ذات ایسی عرفہ و اعلیٰ ذات ہے کہ کچھ بھی نہ تھا. کچھ یہ مدرسے کی جو سوال ہی نہیں، کچھ بھی نہ تھا. نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ کہکشاں تھی، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، نہ کدھر تھا، نہ نباتات نہ جمادات نہ حیوانات، نہ ماضی نہ مستقبل، نہ مضارع نہ حال نہ کال، نہ کچھ، نہ رات نہ دن، نہ سویرا نہ دوپہر نہ شام، نہ موت نہ زندگی، کچھ بھی نہیں. اس وقت خدا تھا. اس نے جب یہ پروگرام بنایا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، خدا نے خود نے جب یہ پروگرام بنایا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں. یہ جلسہ کتنا لازم آپ جانتے ہو؟ یہ نور اللہ شاہ کی محنتیں اور کاوشوں کا نتیجہ. اور اب نور اللہ شاہ اسے دیکھیں تب بھی یہ زندہ باد ہے، اور جب نہ دیکھیں تب بھی یہ زندہ باد. کیوں کہ اللہ نے کسی کو شروع کر دیا اور مولا کی طرف سے رحمت کا نزول ہو گیا. اب یہ قیامت تک شروع ہی رہنے والا ہے. اب اسے کوئی روک نہیں سکتا، اب اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا، اسے کوئی دم نہیں مار سکتا. لہٰذا آپ دیکھیے خدا کی ذات ہے، مولا کے سوا کوئی نہیں. اللہ نے جب چاہا کہ میں خود مجھے دیکھوں، اب اللہ کیسے دیکھے اپنے آپ کو؟ اللہ تو اسٹیچو نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، آنکھیں نہیں، کان نہیں. اب وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، اب کیسے دیکھے؟ تو اس نے اپنے نور سے نور کو جدا کیا، اپنے نور سے نور کو جدا کیا. اور جدا کرنے کے بعد وہ نور کو نہ جانے کتنے سالوں سے رکھنا پڑتا، کتنے زمانے تک وہ نور اپنے پاس. تو یہ اپنے پاس رکھنے کا جو مزاج ہے وہ اللہ کا، اللہ ہے. نور اپنے ہی نور سے اس کو جدا کیا اور اپنے ہی پاس رکھا، بس رکھا. ابھی اللہ چاہتا تو ایک ساتھ بھیج دیتا زمین، اللہ چاہتا سارا انتظام کر دیتا. اس کو بہت کروڑوں سال تک اپنے پاس رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مولا کا یہ میرے دوست، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مولا فرما رہا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ میرے پاس رہے گا، اور جب جائے گا پھر دوبارہ میرے پاس آئے گا. اور جب یہ آوے تو اسے کسی چیز کا خلل نہ پڑے.
پڑے اس سے اس کو پہلے تو میں نے میرے پاس رکھا. پھر اللہ نے ایک صورت بنائی, ایک مورت بنائی, حضرت آدم کا پتلا تیار کیا اور پھر اس میں نور محمدی کو رکھا, اور پھر یہ ہوتے 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 بڑا طویل یہ کام ہے. پھر اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. مگر پروردگار درود پاک پڑھ لیجیے آپ, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم. پہلے سے میں نے کارکنان کمیٹی سے کہا تھا کہ یہ رات بری ہو جائے گی اور پھر یہ بڑھاپے میں جب میرے پاس آئے گی تو پھر وہ یوسف علیہ السلام کی طرح اس کو جوان کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں چاہیے. جوان کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں چاہیے. مگر میرے نبی نے ایک بات کہی ہے کہ میرا امتی بوڑھا نہیں ہوتا. میری سرکار نے یہ بھی کہہ دیا تھا نا کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. تمام بوڑھے رونے لگے تھے. میرے آقا نے فرمایا پریشان مت ہو, اس لیے کہ جنت میں جتنے جانے والے ہیں وہ سب کے سب جوان. سبحان اللہ. اور پھر علم والے تو یوں بھی بوڑھے نہیں ہوتے. علم والے یوں ہی بوڑھے, یہ جتنے اولڈ ہوتے ہیں اتنے گولڈ ہوتے ہیں. جتنے اولڈ ہوتے ہیں اتنے ہی گولڈ ہوتے ہیں. اچھا ابھی ہم جوان ہیں تو بول رہے ہیں, ابھی ہم جوان ہیں تو بول رہے ہیں, اس سے میرے سے کم عمر کے ہیں تو اور بول رہے ہیں. جتنی زیادہ طاقت سے انسان بولے گا, لیکن جیسے جیسے اس کی عمر جائے گی ایسے ایسے اس کا بولنا کم ہو جائے گا. بولنا بند ہو جائے گا لیکن کرنٹ بند نہیں ہوگا. بولنا بند ہو جائے گا. ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ خالی نظر پڑے وہ کام ہو جائے گا. ابھی بولنے پہ ہوتا ہے, پھر خالی نظر پڑے تو کام ہو جائے, اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ نظر بھی نہ پڑے اور تیری نظر پڑے تو کام, تیری نظر پڑے تو کام ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم سے عرض کیا, یا رسول اللہ مدینہ بہت لیٹسٹ ہے, مدینہ بہت بہتر ہے, مدینہ بہت سونا ہے, مدینہ بہت میٹھا ہے, مدینہ بہت بڑھیا ہے, لیکن مدینے میں آئے گا کون؟ باڑمیر سے کتنے مسلمان مدینے جا سکتے ہیں؟ پھیلاؤ سے کتنے مسلمان مدینے جا سکتے ہیں؟ لہذا بڑی مشکل کا کام ہے. تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علی سنو یہ بات ساری دنیا میں ریلیز, یہ بات ساری دنیا میں پہنچا دو. کہا مجھے تسمیہ کیا سرکار کیا بات ہے جو پہنچا دی جائے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہہ دو باڑمیر والوں سے, کہہ دو ہندوستان والوں سے, کہہ دو دنیا کے ہر علاقے والوں سے کہ وہ پریشان نہ ہو. اگر مدینہ نہیں آ سکتے تو نہ آویں, وہ مکہ نہیں جا سکتے تو نہ جاویں, وہ کربلا نہیں جا سکتے تو نہ جاویں, وہ نجف اشرف اردن بلوچستان سیریا نہیں جا سکتے تو نہ جاویں. وہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے مکان میں رہے. اگر کبھی احمد کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے تو نہ جاویں, اگر وہ عالیشان کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے تو نہ جاویں, وہ اپنے مکان میں رہے, اپنی ماں کا چہرہ دیکھتے رہے. انہیں حج مبرور کا ثواب, حج مبرور کا ثواب دے دیا جائے گا. لہذا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, اے اطمینان بخش روح, اے اطمینان بخش روح, تو رجوع ہو میری طرف, میں تیرے سے راضی اور تم مجھ سے راضی. راضی ہے تم مرضیہ, تم مجھ سے راضی ہو جا اور میں تجھ سے راضی ہو جاؤں. بدخلی کی عبادی, میرے پاک بندوں میں شامل ہو جا. بدخلی جنتی, اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو ایک آخری بات, میں آخری کہوں گا تو یہ آخری ہوگی, میں آخری کہوں گا تو وہ آخری ہوگی, چونکہ کربلا میں جو آخری ہوئی وہ آخری ہی ہوئی. اس کے بعد اب کسی کو علی اصغر بننے کی ضرورت نہیں, اب کسی کو علی اکبر بننے کی ضرورت نہیں, اب کسی کو امام حسین بننے کی ضرورت نہیں, اب امام حسن بننے کی کسی کو ضرورت نہیں. بس وہی ایک ایسا پیمانہ ہے کہ وہاں سے جو ہوا چلی ہے ہر کو کامیاب کرتی چلی, ہر ایک کو کامیاب کرتی چلی ہے. لہذا حضرت آدم علیہ السلام, آدم علیہ السلام کا نام تم نے سنا ہوگا نا, اور ماشاءاللہ ہم لوگ آدم صاحب ہیں, آدم کو تو اچھی طریقے سے ہم جانتے بھی ہیں, سنا بھی ہے, اور کافی قرآن میں آپ کا ذکر بھی ہے. اور قرآن میں ذکر کیسا ذکر؟ اب سورہ بقر قرآن میں, سورہ بقر قرآن میں گائیوں کی صورت, گائیوں کی صورت قرآن میں, قرآن میں اگر گائے کی صورت ہو تو چلے. ہم جلسے کا نام جشن کبیر احمد رکھتے تو سب کو تکلیف, ہم جلسے کا نام جشن امام اعظم رکھتے ہیں تو سب کو دکھ, ہم جشن غریب نواز کریں تو سب کو تکلیف, ہم جشن غوث اعظم کریں تو ان کو دکھ.
ارے بھائی پروردگار نے وہاں گایوں کا ذکر قرآن نے کیا اور پوری سورہ کا نام ابتدائی قرآن میں سورہ بقر گائے کی صورت، اور ایک جگہ تو مولا نے کیا لکھا ہے سورہ نمل کیڑیوں کی صورت، اب چونٹیوں کی صورت. اگر اندازہ لگائیں کہ اللہ وہ قادر مطلق ہے اور ہم نے تو غوث اعظم سے نسبت جوڑی ہے، ہم نے تو غریب نواز سے نسبت جوڑی ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایسے نیک بندوں کے ساتھ نسبتیں جوڑ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو برائی سے روکنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان سے اونچے ہو جائیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے ہمارا کام بن جائے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. ہائٹ آپ جانتے ہو ہائٹ کتنی ہے آپ کی؟ آپ 3.5 4 فٹ کے ہیں. سید صاحب نے مجھے کل فون کیا کہ بابا آپ کو کسی صورت میں سیلاب پہنچنا ہے. انہوں نے کہا حضرت ٹھنڈی کا موسم ہے اور اسٹیج پر بیٹھنے کے لیے اگر آپ مجھے بلاتے ہیں تو نہ بلائیے، میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کے انتظار کے لیے آؤں گا. کہا کہ آپ کو آنا ہے اور آپ کو تقریر کرنا ہے اس لیے آنا ہے. پھر میں نے طے کر لیا چلو اب میں آتا ہی ہوں. اب میرے آنے سے پہلے انہوں نے اجازت دے دی. فرید بھائی جو بلوچ ہیں، ہم نے ٹرسٹ بنایا خواجہ غریب نواز ٹرسٹ، حضرت بڑودہ آتے ہیں وہاں ہم نے خواجہ غریب نواز مسجد بنائی جس کا چیئرمین میں خود ہی ہوں. 3.5 کروڑ کے پروجیکٹ پہ وہ مسجد تیار ہو چکی ہے جس کی دیکھ بھالی یہ انجینئر فرید کر رہے ہیں. اور پھر غریب نواز کمیشن کو جب انہوں نے چلایا تو پروردگار عالم نے کبیر احمد کی طرف انہیں بھیجا. کہا غریب نواز کا ہی اشارہ ہوا کہ وہاں جاؤ اور سرکار کا یہ دل احاطہ گنبد اور یہ مزار میں فاتحہ کے لیے مغرب کے بعد گیا. ماشاءاللہ دل روشن ہو گیا، دل میں سکون آ گیا، اطمینان ہو گیا کہ ہم تو چاہے جیسے بھٹیجر ہے لیکن کس کے دربار میں کھڑے ہیں، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کس کی بارگاہ میں کھڑے. تو ہم وہاں پہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اب ہاتھ اٹھاتے نہیں آتا، ہاتھوں کا نہیں صدقہ چاہیے، اب زبان کی وجہ سے نہیں، جو لیتے ہیں ان کے صدقے میں جھولی بھر دے تو پھر اللہ کرم کر دیتا ہے. لہٰذا بڑی سہولتوں کے ساتھ یہاں تک میں پہنچ گیا. حضرت سے ملاقات ہو گئی، اب جلسہ ہو ہی گیا ہمارا. اب جلسہ یہ نہیں کہ میں بہت 2-3 گھنٹے تک آپ کے ساتھ بیان کرتا رہوں اور آپ سننے کے موڈ میں بھی نہ ہو، آپ کی طبیعت بھی ظاہر تھوڑی رہے گی 8 بجے تک بیٹھے. مسلمان تو کھانے پر بھی اتنی دیر نہیں بیٹھتا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ جلسے میں بیٹھ گیا. ظہر کے بعد سے بیٹھا ہوا ماشاء اللہ، ظہر کے بعد. اور حضرت نے تو پھر ٹائم کا بھی انتظام فرماتے ہیں حضرت کہ تمہیں ظہر کے بعد سے جانا ہی نہیں، کھانا بھی یہاں، پینا بھی یہاں، اور رات بھی ہو اور سونا بھی نہیں. اتنا کام بھاری ہے. یہ دیکھ لو دل پہ ہر وقت دلدار کی نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. تو یہ آدم علیہ السلام کی بات کر رہا تھا. تو اب میرے آنے کا سسٹم گاڑی میں میرے لیے ایک الگ جگہ ہے، میں پھیل کے بیٹھا ہوں، ہر جگہ گاڑی روکی جا رہی ہے، مجھے ناشتے کا پوچھا جا رہا ہے، چائے کا. حضرت کے فون پر فون آ رہا ہے کہاں تک بابا پہنچے. اتنی سہولتوں کے ساتھ میں یہاں پہنچ گیا. اور یہاں آنے کے بعد بچے اساتذہ کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی ماشاء اللہ کہ جیسے جتنی خدمت کا میں اہل نہیں تھا اس کے باوجود بھی انہوں نے تعلیم کے لیے کھڑے کے کھڑے یہ رہے. اور علم یہی سکھاتا، علم یہی سکھاتا ہے. لہذا اب میرے اتنے چھوٹے انسان کے لیے اتنی ساری سہولتوں کا انتظام چاہیے تب میں یہاں پہنچ سکتا ہوں. اور اب حضرت آدم جب زمین پر آئے، حضرت آدم علیہ السلام کا جو پنجہ ہے نا پیر کا، وہ ہم نے پڑھا ہے، دیکھا تو نہیں ہے کہ سری لنکا کولمبو سرنجیت کی پہاڑیوں میں 10 فٹ کا پنجہ ہے. اب 10 فٹ کا پنجہ ہوگا تو ہائٹ کتنی لمبی ہوگی؟ اچھا اتنا ہائٹیڈ انسان اس کا مکان نہیں چاہیے؟ پروردگار قادر مطلق اللہ نے زمین پر بھیجا، مکان نہیں، دکان نہیں. ہمارا تو بچہ اسکول جانے سے پہلے اس کا مکان، مدرسے میں جانے سے پہلے سارا انتظام، مدرسے کے اندر ہال بنا ہوا، کمرے بنے ہوئے. سید صاحب بھیک مانگے، سید صاحب جگہ جگہ دوڑے، تن توڑ رات و دن محنت کرے، مشقت کرے، اور اس بل بوٹے کو پانی پلا پلا کر اور اس گلشن کو مہکانے کی کوشش کرے. اور پھر یہ کیوں نہ مہکے، مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار. لہٰذا یہ سید صاحب نے کا خون پلا دیا اس ادارے کو. ابھی یہ سب کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا ہو گیا، بہت بڑا نہیں ہوا، ابھی تو یہ بہت چھوٹا ہے. جتنی محنت سید صاحب نے کی ہے ابھی اور اس سے 10 گنا زیادہ بڑا ہونا چاہیے تاکہ علاقے کی گلی گلی میں، سارے باڑمیر میں غریب نواز کے دیوانے نظر آئیں.
گوشت کے چاہنے والے نظر آ رہے. میں آپ کو یہ پوچھنے جا رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پہ نازل فرمایا اور انتظام کچھ نہیں، انتظام کچھ نہیں، مکان نہیں، دکان نہیں، سائے کے لیے ہمارے لیے کتنا بڑا منڈپ باندھا گیا ہے کہ کس قدر انتظام ہے ہماری ٹھنڈی سے روکنے کا. آدم کے لیے کوئی کپڑوں کا بھی انتظام نہیں، کوئی درد کوئی ہے نہیں تو کون کرے گا، کوئی انتظام نہیں. اب کسی نے کہا کہ مولا تو قاضی میں محنت ہے، بچہ پیدا تو کرواتا ہے تو مکان میں حصہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ دنیا پہ جاتا ہے تو اس کی درگاہ ہوتی ہے یا اس کی قربت ہوتی ہے، سارا انتظام کی سہولت اتنے فرمائی. تو آدم کے لیے کوئی انتظام تو نہیں کیا. اور اتنے ہائیٹیڈ آدمی، اتنے بڑے آدمی کھانا کیا کھائیں گے، پانی کا کھائیں گے، چلیں گے کہاں، رہیں گے کہاں، بات کس سے کریں گے. مولا یہ تو قاضی نے مطلق ہے، تو نے کچھ نہیں کیا. تو پروردگار نے کیا فرمایا، لوگوں سنو، میں نے جو دینا تھا وہ دے دیا. مجھے مکان دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. آدم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا ہے، اور وہ علم کے ذریعے اپنا مکان بھی بنا لیں گے اور اپنی دنیا بھی بنا لیں گے، اپنی ساری چیز بن جائے گی. تو پروردگار عالم نے فرمایا اس سے بھی اونچا پروگرام قرآن، اس سے بھی اونچا علم قرآن ہے. اور قرآن جیسی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرما کر کے کہا کہ میرے بندو چلے جاؤ کسی گہوارے میں، چلے جاؤ کسی گلشن میں، اور وہاں جا کر کے دار الادب طے کر لو اور تعلیم حاصل کر لو. انشاءاللہ 7 سال کی تکلیف ہوگی، 70 سال تک عزت میں مانے جاؤ گے، 70 سال تک خوبیوں میں زندگی گزارو گے، اور ایسی زندگی گزرے گی کہ یہاں بھی کامیاب اور باعمل اگر رہے. تو میرے آقا نے فرمایا ایک باعمل عالم کا پوری رات سو رہنا ایک رات بھر جاہل کے نماز پڑھنے سے زیادہ افضل و اعلیٰ. اور یہ مدرسے کا وارث کون ہے؟ آپ لوگ ہیں. یہ مدرسے کبیر احمد نے بنایا، نور اللہ نے سجایا، اور یہ پودے کو بڑے کر کے پھل تک پہنچا دیا. اب ہماری پھل کھانے کی باری آئی تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ اس پیڑ کو بڑھایا کیسے جائے، اس پودے میں ہم کیا حصہ لے سکتے ہیں. ایک ہی آدمی کا تو یہ کام نہیں، ایک ہی آدمی کا تو یہ کام نہیں. اور گجراتی میں کہاوت ہے ٹیپے ٹیپے سروور بھرائے، یعنی کہاں کرے پار بندھائے. اگر آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ تو یہ مدرسہ ایسا پھلے گا، ایسا پھولے گا. کیونکہ مدرسے کی جو جگہیں ہوتی ہیں، شہر میں بہت جگہیں ہم نے دیکھی ہیں، بہت مدرسے میں دیکھے ہیں، لیکن ہم نے ایک بات اور پڑھی ہے کہ غوث پاک نے 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں ٹائم نکالا. اور جنگل میں جو کام بنتا ہے وہ کام شہر میں نہیں ہوتا، جو کام جنگلوں بیابان میں ہوتا ہے. اس لیے کہ خدا کی رحمتیں اور خدا کی عظمتوں کو پانے کے بعد ہٹانے کا جو انتظام ہے وہ جنگل ہے. اور اس جنگل میں اگر میرے دوست آبیاری کی ہے اور یہاں کھلی ہوا میں علم بھی پل رہا ہے اور عالم بھی پل رہا ہے، بالکل عالم بھی پل رہا ہے. لہٰذا آپ کو میری طرف سے یہ دعوت ہے کہ نور اللہ شاہ کی خالی تعریف اور نعرے ماننے سے یہ کام نہیں چلے گا. آپ کو ان کے ساتھ حصے دار بننا ہے. آپ کو انہیں یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے، آپ کو یہ نہیں پوچھنا. بندہ جب بڑودا آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسا مجاہدانہ کام ہے، کیسی ادائیں ہیں، کتنی پیاری زندگی ہے. سرکار برقرار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جو زندگی چھو جاتی ہے وہ زندگی ایسی ہوتی ہے، وہ زندگی ایسی کامیاب ہوتی ہے. اور یہ ولیوں کی نشانی ہوتی ہے جو صوفی کی طرف انسان کو کھینچ کے لے جاتی ہے. لہذا آپ کو حصے دار بننا ہے، حصے دار. اور آپ یہاں کے حصے دار بن جاؤ گے. آپ اپنے بیٹے کو مال دیتے ہو، آپ اپنی بیٹی کو مال دیتے ہو، آپ اپنے رشتے دار کو مال دیتے ہو. مرتے ہو تو زمین بیٹے کے نام پہ کرتے ہو. میں کہتا ہوں بیٹے کے نام پر کرنے سے ختم ہو سکتی ہے، بیٹے کے نام پر کرنے سے مٹ سکتی ہے. بیٹا چواری ہو سکتا ہے، بیٹا شرابی ہو سکتا ہے، بیٹا پاپی ہو سکتا ہے، مگر اسی ملکیت کو وہاں سے ہٹا کر اگر مدرسے کی طرف آپ رجوع کر رہے ہو تو یہ ملکیت مٹتی نہیں، یہ گھٹتی نہیں، بلکہ یہ ایسی برسی جاتی ہے کہ قیامت تک یہ برسی رہے گی. اور اکیلے جنت میں نہیں جاؤ گے، ساتھ پشتے جنت میں جائیں گے. تو آپ کو حصے دار بننا ہے. مجھے بہت کچھ کہنا تھا لیکن اب حالات کچھ ایسے بنے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ بٹھانا ٹھیک نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دے کر یہ چیزوں کا
میرے دوست کو پتا دے دیا کہ علم والا انسان کبھی پریشان نہیں ہوتا، علم والا کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ ہمارے کپڑوں کو دیکھ کر کے لوگ کتنے لوگ وچار کرتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں کیا، یہ کہاں سے پیسے لاتے ہیں، کہاں سے ان کی تنخواہیں کچھ نہیں ہے، تنخواہ کچھ ایسا دیکھو، یہ تنخواہ کے بارے میں بہت سارے لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ مدرسہ ہو گیا ہوتا تو یہاں کی جو ہے پیسے آتے گورنمنٹ۔ میرے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، گورنمنٹ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں کہ آقا نعمت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا، آپ کے ایک ایک روپیے کا حساب لیا جائے گا۔ آپ کی نوکری میں 50,000 تنخواہ ہے تو 50,000 کا آپ کو حساب دینا ہوگا۔ آقا نعمت نے کیا فرمایا کہ میرے امتی نے جو علماء ہے وہ تنخواہ پہ زندگی نہیں گزاریں گے، وہ نذرانے پہ زندگی گزاریں گے، اور نذرانے پہ جو زندگی گزرے گی اس کا حساب نہیں ہوگا۔ خوب کی سیر چمن گل چنے شاد رہے، باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بھیج غریبوں میں نام پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔